السلام علیکم۔ آدھا ورزی ملاحظہ فرمائیے، نور جہاں کی 27 قسط نمبر 27 بہت ٹاپ و ٹاپ جا رہی اسٹوری۔ لیجیے، ٹائم ویسٹ نہ کریں، اسٹارٹ کر دیں۔ اس کے بعد جب پیری والی کا بیٹا ہوتا ہے تو نور جہاں فوراً اس کو اپنے گھر لے آتی ہے، اور جو پہلے سے اس کے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے وہ نور جہاں کی بڑی چمچا گیری کر رہی ہوتی، اس کو بہانہ بنا کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ سنبل نام ہے اس کا۔ جب اس کے بڑے بیٹے کی بیوی بیمار ہوتی ہے تو وہ چھوٹے بیٹے کی بیوی کو فون کرتی ہے کہ تم جلدی سے گھر آ جاؤ، تو وہاں سے نور بانو کہتی ہے میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، جب میٹنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آ جاؤں گی، اور فون فوراً بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک دم چمکتی، اور نور جہاں کی چھوٹی بہو گھر سے نکل کر نور بانو نے اس کو پناہ دی ہے، اور نور جہاں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس سنبل کو واپس لاؤ، کیونکہ اس کی بڑی دوسرے نمبر والی بیمار ہے جو ابھی بچہ دینے والی ہے بچے سے، اور وہ طبیعت خراب ہے، وہ بھی کام نہیں کر سکتی، اور جو سنبل ہے وہ تو چلی گئی ہے، دوسری میٹنگ کر رہی ہے۔ اس طرح اس کے گھر کے حالات ہو رہے ہیں، لیکن یہ اپنے اصول پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے پوسٹ لگائی ہے، بڑے غور سے دیکھنا، یہ اس کے اصول ہے، یہ یعنی دمڑی جائے چمڑی نہ جائے، لاکھوں کروڑ روپے کی جائیداد، اور اس کو دیکھو نوکر چاکر سے نفرت، اور یہ خود جو ہے کچرا صاف کر رہی ہے کیونکہ وہ کوئی ہے نہیں، اب ایک میٹنگ کر رہی ہے، ایک طبیعت خراب ہے، دوسرے کو گھر سے نکال دیا۔ ہاں، چوتھی دوسری جو بیٹے والی جو ہے نا، دوسری والی کو لائیے جس سے بیٹا ہوا ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتی، کیونکہ بیٹا پیدا کیا، وہ کہتی میرے سے کام نہیں ہوا، میرے بچے کو میں سنبھالوں گی، نہیں تو آپ سنبھال لیں۔ وہ کورا جواب دے دیتی ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے یہ کوئی سوال نہیں کرتی، مجبور ہو گئی۔ ہاں، اس کے ایک پرانی ملازمہ آئی ہے، بوڑھی ہے، اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ اپنی عادتیں صحیح رکھو، اس طرح نوکر چاکر کو نہ رکھے، وہ بچے پریشان ہوتے ہیں، اپنے حالات کو صحیح رکھو، حالات صحیح نہیں آج، اور آپ جو ہے اپنے اصولوں کو کب تک قائم رکھیں، یہ اصول ہی جو ہے وہ غلط ہے، جو اس کو نکال دیے، دوسری کو رکھ لیے، کسی کو بیمار ہے اس کو، اور نوکر چاکر نہیں آئیں گے، یہ تو اپنی جو ہے نا یہ چوتھال ختم کر دو، سمجھاتی ہو، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دیکھو خود ہی باہر کا کچرا صاف کر رہی ہے، دیکھا آپ نے۔ اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا زوال شروع ہو گیا، اس کا زوال شروع ہو گیا، سمجھے؟ اب جو ہے نا یہ پیچھے کی طرف جائے گی، اب تک تو اس نے آگے جا رہی تھی، تھلے لگائے ہوئے تھے بچوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو، اب یہ لگے گی تھلے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے گا کہ اس کا کیسا اثر نثر ہوگا۔ بہرحال حافظ کیا ہوا، یہ دولت کی پجاری بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آڑ میں وہ جو ہے اپنے اس میں دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں دوسروں کو کیڑی مکوڑا سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اثر نظر وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا بیٹا جو ہے بڑا والا وہ آتا ہے، اس کی اور پریشان ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے یہاں جانا نہیں جاتی، کہتے چلو تھوڑا ہوا خوری کے لیے چلے، اور میں انتظام کر دوں گا، فکر نہیں کرو، تو ہوا خوری کے لیے لے جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو ایک اور عورت اور ایک مرد یعنی نوکر کو لاتا ہے، اس کو امی کو بولتا ہے امی جان بہت پریشان ہیں آپ، یہ کام ہم کیا کر رہے ہیں، تو فوراً جو ہے نا یہ وہ بتاتا ہے کہ یہ میں لایا ہوں، یہ کچن جو بھی کام ہے یہ سب یہ لوگ دونوں کریں گے،
تو اس لیے کہ اس کے کوئی ہے نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے گھر کا کام کریں۔ بہرحال یہ کچھ کہتی نہیں ہے، پھر وہ اس کو اس کے نور بانو جو ہے وہ آتی ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ نوکروں کو کہ نور بانو اس کو بتا دو، وہ کچن میں بھیجتی ہے، کہتی ہے کام کرو یہاں، اور پھر اس کے بیٹے کو کہتی ہے دوسرے والے کو جو نکال دیا ہے نا اس کے شوہر کو، کہ اس کو جا کے بولو کہ شام تک آ جاؤ ورنہ طلاق کے کاغذات پہنچ جائیں گے۔ وہ وہاں تو اپنے اس کو کام پہ لگایا، بزی ہے وہ بہت، اور وہ اپنا کیریئر بنا رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ ٹیلی فون تو کر دیتا ہے اس کو، اب وہ شام تک آتی ہے نہیں آتی، آگے چل کے دیکھیے گا بڑا مزہ آئے گا، ٹاپ سمجھے۔ یہ سب مزے لینے کے لیے نا پھر کچھ آدمی کو کرنا بھی پڑتا ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، یعنی سبسکرائب، لائک، کامنٹ سب کریے۔ اب میں چلتا ہوں، اور اگلی قسط کا انتظار کریے۔ خدا حافظ۔